بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے کوچنگ کلاس میں ہمارے لیکچر کا موضوع ہے ہجرت مدینہ پارٹ 2۔ ہجرت مدینہ کے دوسرے پیج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور سے روانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس دن کو غار ثور سے روانہ ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے حوالے سے سن عیسوی کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن سفر کا آغاز کیا غار ثور سے۔ عیسوی کیلنڈر کی کون سی تاریخ تھی؟ عیسوی کیلنڈر کی تاریخ تھی 22/9/622۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہایت آتھنٹک سوال ہے اور پوچھا جاتا ہے انٹرویو میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 22 ستمبر 622 عیسوی کو 22 ستمبر 622 عیسوی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت اس مقدس سفر میں 3 اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک کے بارے میں تو آپ کو علم ہے کہ حضرت صدیق اکبر تھے، جن کو ثانی اثنین یعنی 2 میں سے دوسرا کہا جاتا ہے، جبکہ 2 اور لوگ بھی اس مقدس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سواریاں 2 تھیں، ایک قصوہ اونٹنی تھی اور ایک دوسری اونٹنی تھی۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صدیق اکبر اور ایک راستہ بتانے کے لیے انہوں نے ایک شخص کو ساتھ لیا۔ وہ راستہ شناس تھا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوبی سمت کے راستے کو اختیار کیا تھا۔ شہر مدینہ کے لیے جو عام روٹ تھا، جو عام راستہ تھا، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، اس خدشے کے پیش نظر کہ قریش کو پتہ نہ چل سکے، اس لیے جنوبی راستہ نامعلوم تھا۔ اس راستے کے لیے باقاعدہ پیمنٹ کر کے، پیسے دے کے، انہوں نے ایک راہ شناس، جس کو راستوں کے بارے میں پہاڑوں کا علم تھا، عبداللہ بن اریقت اس کا نام تھا۔ ایک شخص عبداللہ بن اریقت ساتھ تھے، بڑے کاف سے لکھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، عبداللہ بن اریقت اور چوتھے نمبر پر ایک پرسنالٹی ان کے ساتھ تھی جو حضرت صدیق اکبر کے بکریاں چرانے والے پرسنالٹی شخص تھے، جن کا نام عبداللہ ان کا نام تھا، جبکہ عامر بن فہیرہ کے نام سے مشہور تھے۔ عامر بن فہیرہ یہ وہ چرواہے تھے جو حضرت صدیق اکبر کے چرواہے تھے اور شام کو غار ثور میں دودھ بھی پہنچاتے تھے۔ انہوں نے بھی بکریاں وغیرہ چھوڑ کر سفر شروع کیا۔ یہ 4 مقدس ہستیاں روانہ ہوئی غار ثور سے۔ اس نسبت سے کبھی کبھار ایک آتھنٹک سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان 4 کے درمیان کون سی نسبت مشترک تھی؟ وہ یہ تھی کہ ان میں سے 3 کے نام عبداللہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ، عامر کا اصل نام عبداللہ، اور عبداللہ بن اریقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام بھی عبداللہ، یعنی اللہ کے بندے تھے۔ یہ قدر مشترک تھی کہ 4 کے ناموں کے ساتھ عبداللہ موجود تھا۔ ان برگزیدہ ہستیوں نے جب سفر شروع کیا غار ثور سے 6 ستمبر 622 کو، راستے میں ان کو قریش کے ایک عظیم تاجر ملے جو مسلمان تھے۔
اس تاجر کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ بھی پیش کیا۔ وہ کون سے تاجر تھے؟ وہ عشرہ مبشرہ زبیر بن العوام تھے۔ حضرت زبیر بن العوام راستے میں تجارتی سفر کے ساتھ اپنے قافلے کے ساتھ مکہ جا رہے تھے۔ راستے میں ملاقات ہوئی، انہوں نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھے کے بیٹے بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کیا۔ اس تحفے کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے وہ کون سا تحفہ تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفید کپڑوں کا ایک جوڑا پیش کیا انہوں نے، اور باقی اہل سفر کو بھی مختلف تحائف دیے۔ اس حوالے سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون شخص تھے؟ وہ زبیر بن العوام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہے، اور حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں۔ انہوں نے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کیا۔ پوچھا یہ جاتا ہے کہ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کے ایک خیمے میں قیام کیا کچھ مختصر مدت کے لیے۔ اس عورت کا نام کیا تھا؟ اس عورت کا نام ام محبت تھا۔ یہ بھی اتھینٹک سوال ہے، ٹیکنیکل سوال ہے۔ اس حوالے سے بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ پوچھا یہ جاتا ہے کہ ابن اسحاق اور ابن ہشام یہ دو قدیم سیرت نگار ہے، اور سیرت کا زیادہ علم ان دو کے حوالے سے ہمارے پاس آیا ہے، سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام۔ سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن ہشام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و نگار کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں جو علم ہمارے پاس دستیاب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے، اس کی نقشہ کشی کرنے والے پرسنالٹی کون ہے، یا کس پرسنالٹی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نقش و نگار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو اپنے الفاظ میں بیان کیا تھا؟ وہ ام محبت تھی۔ وہ کون تھی؟ ام محبت تھی۔ ترتیب کیا تھی؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیمے میں ٹھہرایا، یہاں پر ان کو دودھ پیش کیا، ایک معجزہ ہوا، ایک خشک بکری جس کے تنوں میں بالکل دودھ دستیاب نہیں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس بکری کے تنوں میں دودھ آیا، انہوں نے دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، ان کے ساتھیوں کو پلایا۔ شام کو جب ام محبت کے شوہر آئے، یہ قافلہ جا چکا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ برتن دودھ سے بھرے پڑے ہیں، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو ام محبت نے وہ نقشہ بتایا کہ اس طرح کی خوبصورت ترین ہستی، ایک اخلاق کے مجسم پرسنالٹی ہمارے خیمے میں آئے تھے، ان کی وجہ سے وہ خشک بکری کے تھنوں میں دودھ آیا، اور اس طرح خوبصورت تھے، اس طرح کی زلفیں تھی، اس طرح کا روشن چہرہ تھا، یہ قد تھا، اور اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ایک نقشہ کھینچا، اسی نقشے کو ابن اسحاق اور ابن ہشام نے بیان کیا ہے۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ ام محبت کے خیمے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مدت کے لیے قیام کیا۔ سفر ہجرت کے دوران مختلف واقعات پیش آئے، ان واقعات کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، اور میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ کمیشن میں انٹرویوز کے لیے جو سوالات ہوتے ہیں اس کا زیادہ بڑا پورشن غزوات اور ہجرت اور یعنی اسلامک سٹڈیز پر مشتمل ہوتا ہے۔ راستے میں ایک شخص ملے جو سردار سمجھے جاتے ہیں ایک قبیلے کے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام لے آئے، اور ایک پورا قافلہ ان کے ساتھ مسلمان ہوا۔ وہ کون شخص تھے؟ ان کا نام بریدہ اسلمی تھا۔ قبیلہ بنو اسلم ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اس علاقے کا، مکہ اور مدینہ کے درمیان یہاں پر آبادیاں تھیں، ان آبادیوں کا سردار تھا بریدہ اسلمی۔ بریدہ اسلمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے ساتھ کتنے افراد مسلمان ہوئے؟ 72 افراد نے اسلام قبول کیا قبیلہ بنو اسلم کے
مختلف لوگوں نے بریدہ کی قیادت میں. تو یہ آپ نے بتانا ہے جواب میں انٹرویوز میں کہ بریدہ اسلمی نے اسلام قبول کیا. راستے میں لوگ ملتے گئے. لوگ صدیق اکبر کو جانتے تھے چونکہ صدیق اکبر ایک مشہور تاجر تھے شہر مکہ کے. اس لیے لوگ پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کون شخص ہے. اس موقع پر حضرت بکر صدیق کیا جواب دیتے تھے؟ جواب یہ تھا، یہ بھی ٹیکنیکل ہے، جواب یہ تھا کہ یہ میرے رہبر و رہنما ہے، یہ میرے ہادی و رہنما ہے. کون ہے؟ ہادی رہنما. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ صدیق اکبر ان لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ میرے ہادی و رہنما ہے. وہ لوگ سمجھ جاتے کہ راستہ بتانے والے رہنما ہے، یعنی راستے کے لیے صدیق اکبر نے ان شخص کو لیا ہے. جبکہ صدیق اکبر کیا سوچتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ میرے دنیا میں رہنما اور رہبر اور مینٹور اور میرے لیڈر ہیں جو مجھے صراط مستقیم کا راستہ بتانے والے ہیں. تو یہ آپ نے ٹیکنیکل سوال اس طرح بتانا ہے کہ صدیق اکبر کیا بولتے؟ صدیق اکبر کہتے کہ یہ میرے ہادی و رہنما ہے جو میرے ساتھ ہم سفر ہے. اس حوالے سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ایک مقام پر جب شدید گرمی پڑ رہی تھی تو صدیق اکبر نے ایک چیز کے ذریعے ایک ترتیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رکھا، اور اس سایہ کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کس ترتیب سے سایہ کیا؟ حضرت صدیق اکبر نے ایک گھنی شاخ، ایک بہت بڑی شاخ توڑ رکھی تھی کھجور کے درخت کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر قیام کرتے تو صدیق اکبر قربانی دیتے، مجاہدہ کرتے، اور اس گھنے شاخ جو کھجور کے درخت کا تھا اس درخت کے شاخ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے رکھتے. اس کے علاوہ پوچھا یہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ یا یثرب کے قریب پہنچے تو سب سے پہلا کون شخص تھا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا اس قافلے کو دیکھا؟ تو یثرب کے قریب ایک مضافاتی بستی ہے. مضافاتی بستی، مضافات کو انگریزی میں سبرب کہا جاتا ہے. سبرب مضافات کو کہتے ہیں، یعنی اطراف میں جو آبادیاں ہوں. شہر مدینہ یا یثرب کے اطراف میں جو آبادیاں تھیں اس میں قبا کی آبادی بہت مشہور تھی. قبا میں داخلے سے قبل ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کو دیکھا. اس شخص کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے وہ کون تھا؟ وہ یہودی تھا. وہ کون تھا؟ وہ یہودی تھا. اس یہودی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا، اور یثرب میں یا مضافات میں یہ بات مشہور تھی کہ مسلمانوں کے پیغمبر یا مسلمانوں کے رہنما یا انصار اوس و خزرج جو نئے دین میں کنورٹ ہوئے ہیں، جو نئے دین میں آئے ہیں، ان کا لیڈر آ رہا ہے. تو اس شخص نے فوراً جا کر کے نہایت سرعت سے، نہایت تیزی سے قبا میں یہ بات پہنچائی کہ آپ جن کے منتظر ہیں وہ شخص پہنچ چکا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک گاٹھی ہے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن کو سنیات وداع کہا جاتا ہے. سنیات وداع یہ بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ قبا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دوران چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں. ان پہاڑیوں پر روزانہ مدینہ کے لوگ، یثرب کے لوگ، مضافات کے لوگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے. تو ان سنیات وداع پر یہ فوراً یہودی کی خوشخبری کے بعد یہ لوگ آئے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کا مشاہدہ کیا. اس موقع پر چھوٹی بچیاں دف بجا کر، چھوٹی بچیاں استقبال کے لیے دف بجا کر ایک گانا گا رہی تھی. وہ گا رہی تھی اور
اس میں کیا گا رہی تھی کہ ثنیٰ کی ودا سے ہم پر وہ سورج طلوع ہوا، وہ چاند طلوع ہوا، وہ نور طلوع ہوا، جس کے لیے ہم انتظار کر رہے تھے۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوبا کی بستی میں داخل۔ کوبا کی بستی کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کے گھر میں قیام کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوبا میں یہاں پر کلثوم ایک شخص ہے، مشہور شخص ہے، کلثوم بن الہدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ کلثوم بن الہدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ اس کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہر مکہ میں امانتیں دینے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے بعد کتنے دن گزارے شہر مدینہ میں؟ 3 دن گزارے، 3 دن گزارے۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ روانہ ہوئے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوبا کی بستی میں جو ایک مضافاتی بستی تھی، اس میں اپنے قیام کو کیوں پرولونگ کیا، کیوں یہاں پر زیادہ دنوں کے لیے قیام کیا؟ اس کی اتھینٹک وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے انتظار کے لیے کہ علی بھی آ کر ہمارے ساتھ مل جائے، ہم اکٹھا ہو کر پھر یثرب میں یا مدینۃ النبی میں داخل ہوں گے۔ اس حکمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوبا کی بستی میں قیام کیا۔ کوبا کی بستی کے حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن قیام کیا؟ تو زیادہ ابن ہشام اور ابن اسحاق جو سب سے قدیم اتھینٹک بکس ہے سیرت کی، اس میں لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن قیام فرمایا۔ کتنے دن؟ یہ آپ نے انٹرویو میں بتانا ہے۔ اگر آپ نے اس طرح بتایا تو جو انٹرویورز ہے، جو آپ سے انٹرویو لینے والا ہے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے نہایت ڈیپ کے ساتھ اسٹڈی کی ہے۔ اس میں آپ نے بتانا یہ ہے کہ ابن اسحاق اور ابن ہشام کی روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن قیام کیا، جبکہ بخاری جو حدیث کی مستند کتاب ہے، امام بخاری نے لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام فرمایا۔ 14 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اس حوالے سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ 3 دن بعد جب علی کرم اللہ وجہہ روانہ ہوئے، انہوں نے کون سی سواری استعمال کی یثرب تک پہنچنے یا کوبا تک پہنچنے کے لیے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نہایت مجاہدہ کیا، کوئی سواری دستیاب نہیں تھی، وہ پیدل روانہ ہوئے۔ کس چیز کو؟ پیدل چلتے ہوئے وہ روانہ ہوئے۔ اور کتنے دنوں میں یہ سفر طے کیا؟ پورے 15 دنوں میں وہ کوبا کی بستی میں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یکجا ہوئے۔ 15 دن اور پیدل سفر کر کے یہاں پر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بن الہدام کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہاں پر کوبا میں سب سے پہلا جو کام کیا گیا، یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی نسبت سے سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ وہ ایک مسجد کا قیام تھا۔ یہ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جو قائم کی گئی۔ اس مسجد کا نام کیا تھا؟ مسجد کا نام رکھا گیا مسجد قباء۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس صحابہ کرام کے ساتھ مل کر حصہ لیا اور اس مسجد کی تعمیر عمل میں آئی۔ اس مسجد کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ قرآن عظیم الشان نے اس کو کون سی مسجد کہا ہے؟ اس مسجد کو قرآن میں مسجد تقویٰ کہا جاتا ہے۔ مسجد تقویٰ، یہ آپ نے بتانا ہے۔ اس مسجد کو قرآن عظیم الشان نے مسجد تقویٰ قرار دیا ہے، یعنی یہ وہ مسجد ہے جس کا پہلا اینٹ یا اس کی پہلی بنیاد ہی تقویٰ پر رکھی گئی تھی، اور اس کو اسی نسبت سے مسجد تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اس نسبت سے پوچھا جاتا ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹ غلطی کر جاتے ہیں اور مسجد قباء کے حوالے سے بتاتے ہیں انٹرویو میں کہ یہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے۔ نہیں، وہ مسجد نبوی ہے۔ مسجد قباء کلثوم بن ہدام کی ملکیت تھی۔ یہ زمین
یہ زمین اس سردار کی یا اس نمائندہ قوم کی ملکیت تھی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے لیے یہ زمین ہدیتاً دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسجد قائم کی۔ اس زمین کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ مسجد کی تعمیر سے قبل یہ زمین کس چیز کے لیے استعمال ہوتی تھی؟ اس زمین کو، اس مسجد کی زمین کو کھجور سکھانے کے لیے، کھجوروں کو خشک کرنے کے لیے یہاں پر کھجوروں کو پھیلایا جاتا تھا جس میں کھجوریں خشک ہو جاتی تھی، اس نسبت سے اس زمین کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے حوالے سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ مسجد قباء کی تعمیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کتنے دن تک با جماعت، یہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلی جماعت کے حوالے سے، یعنی مسجد میں، اس سے پہلے آپ مکہ میں دیکھیں، مکہ میں چونکہ اذیتوں کا دور تھا، مشکلات اور تکلیفیں تھی، مسلمان مسجد الحرام میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اور کہیں مسجد موجود نہیں تھی۔ یہ سب سے پہلی مسجد تھی مسجد تقویٰ یا مسجد قباء، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر سب سے پہلے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ تو اس حوالے سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ اس موقع پر جو سب سے پہلی جماعت کی نماز پڑھی گئی مسجد قباء میں، اس میں کتنے افراد نے حصہ لیا؟ اس میں مکمل 100 افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں جماعت ادا کی۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی، مزید آگے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قباء کی تعمیر کے بعد قباء کی بستی میں 14 دن یا 4 دن قیام کرنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ اور ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ روانہ ہو کر راستے میں نماز جمعہ پڑھ کے یثرب میں داخل ہوئے۔ یثرب میں داخلے کے ساتھ ہی یثرب کا نام تاریخ میں چینج ہوا اور وہ مدینہ النبی پڑ گیا۔ تو یہ اگلے لیکچر میں